حضور جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو قرض کی حاجت پیش آئی، پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے دریا کو عبور کیا، دوسری طرف ایک شخص کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ میاں مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بطور قرض حسنہ آپ مجھے قرض دے دو۔ تو اس بندے نے آگے سے اس قرض لینے والے سے پوچھا کہ قرض تو میں تجھے دے دیتا ہوں، بتا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ظاہر بات ہے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، تو اس پر کوئی گواہ تو ہونا چاہیے تاکہ ضرورت پیش آ جائے تو وہ بندہ میرے حق میں گواہی تو دے کہ ہاں بھائی اس بندے نے اس کو پیسے اتنے دیے تھے۔ تو جب قرض دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ کوئی گواہ لے کے آ، تو اس بندے نے جو قرض لینے گیا تھا اس نے کہا میرے پاس اللہ کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہنے لگا میرے پاس گواہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس بندے نے کہا چلو یہ بات بھی سمجھ آ گئی، چلو گواہ تو اللہ کی ذات کو پیش کرتا ہے، بتا اس معاملے میں تیرے پاس کوئی ضامن ہے؟ اگر تو مکر جائے، اگر خدا نخواستہ تو وقت پہ پہنچ نہ سکے، موت فوت ہو جائے، تو میں نے بھی تو کسی سے پیسے لینے ہیں نا، تو بتاؤ میں پھر کس سے پیسے لوں گا؟ اس معاملے میں تیرا ضامن کون ہے؟ تو جب یہ مسئلہ اس نے شرط کے طور پہ رکھا تو یہ بندہ جو قرض لینے کے لیے گیا تھا اس نے کہا میاں میرا تو گواہ بھی اللہ ہے اور میرے اس معاملے کا ضامن بھی میرا اللہ ہے۔ گواہ بھی اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ضامن بھی اللہ ہے، اگر میں نہ پہنچا سکا تو وہ پہنچا دے گا۔ اس بندے نے کہا چلو بھئی بہت سارے بندے آزما کے دیکھیں، چلو آج اس کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایک خدا کے بارے تصور رکھتا ہے، خدا کے بارے اعتقاد اور یقین رکھتا ہے کہ وہ میرا گواہ بھی ہے، وہ میرا ضامن بھی ہے، تو چلو ان کا خدا بھی آزما لیتے۔ اس نے اس کو پیسے دے دیے، وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت تو نے آ کر یہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ جس دن پیسے واپسی کا موقع تھا اس بندے نے اپنے پیسے جمع کیے، واپس دینے کے لیے آ گیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہ پہنچا تو دریا میں طغیان نہیں تھی، دریا میں پانی زیادہ تھا اور وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ بیٹھ کر دریا عبور کرتا۔ تو وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پھر شام تک اسی انتظار میں رہا کہ مجھے کوئی سبب مل جائے تاکہ میں جا کر اس کی امانت اس کے سپرد کر سکوں، ورنہ آج اس کا اعتقاد اٹھ جائے گا میرے خدا سے، اس کا یقین اٹھ جائے گا میرے خدا سے، پھر وہ اللہ کی بات کو یا گواہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس نے جب شام ہوئی نا اپنے رب سے باتیں کرنے لگا، مولا تجھے پتا ہے میں نے گواہ بھی تجھے بنایا، تو جانتا ہے کہ میں نے ضامن بھی تجھے دیا، اور اس بات کو بھی تو جانتا ہے کہ میں پکوڑا نہیں ہوں، میں دو نمبری کرنے والا نہیں ہوں، جو پیسے میں نے دینے تھے وقت پہ میں نے بنا لیے ہیں اور پیسے ادا کرنے کے لیے آیا کھڑا ہوں۔ اب دریا میں طغیانی ہے، پانی زیادہ ہے، کشتی ہے کوئی نہیں، مولا اب اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد اس نے بہانہ نہیں بنایا کہ چلو اب میں کیا کروں، اب تو میں جا ہی نہیں سکتا، پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مولا میرا توکل تیری ذات پہ ہے، میرا بھروسہ تیری ذات پہ ہے، میرا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے۔ اے اللہ اب میں ایک ہیلا اپنانے لگا ہوں، اس پیسوں کو اس بندے تک پہنچانا اب تیرا کام ہے۔ اس بندے نے کیا کیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کو درمیان سے کاٹا، اس میں وہ پیسے رکھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنی امت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ پیسے اس بندے نے لکڑی کے اندر رکھے، ساتھ میں ایک خط لکھ کر بھی ڈال دیا
کہ میاں میں نے اپنے رب کو گواہ بنایا تھا، میرا رب آج کے ہمارے معاملے میں ضامن رکھا تھا، اور آج میں یہ پیسے آپ کو دینے کے لیے آ رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دریا عبور کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پانی زیادہ ہے ورنہ میں گزر کے آ جاتا، تو میں اس لکڑی میں پیسے رکھ رہا ہوں تو اس کو وصول کر لے۔ بندے کا اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، بندے کا اپنے رب پہ اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ ڈالے اور واپس چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ انتظار کر رہا تھا، آج وہ خدا جس نے ضامن دیا تھا ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ انتظار کر کر کے جب شام کا وقت ہو گیا، اس نے کہا مطلب یہی ہوا کہ یہ بھی بس ایسا ہی تھا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر پانی کے دوش پر ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے کہا چلو پیسے تو ملے نہیں ہیں، یہ لکڑی اٹھاتا ہوں، چلو ایندھن کے کام آ جائے گی۔ اس نے اس لکڑی کو اٹھایا، جب کھولا تو لکڑی میں پیسے بھی موجود ہیں اور لکڑی میں وجوہات کا خط بھی لکھا ہوا ہے۔ اس بندے نے وہ لکڑی اٹھائی، پیسے لیے، گھر چلا گیا۔ لیکن یہ جس بندے نے پیسے بھیجے تھے اس کے دل کے اندر یہ تذبذب تھا، یہ شک تھا کہ وعدہ تو میرا تھا، مجھے تو اس کے ہاتھ میں جا کے پیسے دینے چاہیے تھے، اب خدا جانے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ اب اس بندے نے دوبارہ سے پیسوں کا اہتمام کیا۔ اور یہاں ضمن حدیث پاک سنیے، حضور جان جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قرض لے کر واپس کرنے کی نیت کر لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ قرض لے اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کو ہضم کر جاؤں گا، میں ان کو واپس نہیں دوں گا، میں یہ پیسے ضبط کر جاؤں گا، تو حضور جان جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا پھر اس رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ یعنی یوں کہیے جس کام کے لیے ہم نے پیسے لیے تھے وہ کام بھی ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے، گردن بھی ہماری مقروض ہو جاتی ہے، نظریں بھی ہماری جھک جاتی ہیں اور کام بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس نے دوبارہ سے پیسے اکٹھے کیے، کشتی کے سارے دوسری طرف گیا، کچھ دنوں کے بعد اس بندے تک پہنچا اور جا کے کہا میاں یہ تیرے پیسے ہیں، پیسے سنبھال۔ جب پیسے پیش کیے تو اس بندے نے آگے سے جواباً یہ کہا اگر یہ پیسے میرے ہیں تو بتا وہ کس کے تھے؟ کہا اگر یہ پیسے میرے ہیں تو بتائیے پھر وہ پیسے کس کے تھے؟ کہا کون سے؟ کہا جس کو لکڑی میں رکھ کے بھیجا تھا، خط لکھا تھا، وہ کس نے بھیجا تھا؟ کہا جی میں نہیں بھیجا تھا۔ کہا پھر بتا جب وہ بھیج دیے تھے تو یہ لے کے آنے کی حاجت کیا تھی؟ اور اس بندے نے آگے سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے خدا پہ یقین نہیں ہے کیا؟ تیرے خدا پہ اعتقاد نہیں ہے؟ کہا میں تو اسی دن ہی جان گیا تھا اس بات کو جس دن میں نے پیسے اٹھائے تھے کہ مسلمانوں کا خدا جھوٹا نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ وضاحت کے طور پہ کہتا ہے میں سمجھ گیا اس بات کو کہ خدا کا وجود بھی ہے اور خدا کو ماننے والوں کو اللہ صداقت بھی عطا کرتا ہے۔ برادر عزیز وقار اس بندے نے کہا کہ بس پیسے اپنے اٹھائیے جو آپ اب لے کے آئے ہو یہ تمہارے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ ہاں ایک کام کیجئے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جہاں سے تجھے تیرے خدا کا تعارف ملا ہے نا وہ تعارف اب مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ برادر عزیز وقار اصل اس پوری حدیث پاک کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ تقوی اختیار کر لے، اگر بندہ پرہیزگاری اختیار کر لے، اور آج ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے پیسے چھین کے لے جاتے ہیں لوگ، آج دکانوں پہ ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ متقی ہو جائے تو بندہ نقصان نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ متقی پرہیزگار ہو یا تو رب تعالیٰ نقصان ہونے نہیں دیتا، اور اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب رحمت سے اس سے بری ہونے کے اسباب پیدا کر دیتا۔